ہوتا ہے. ہمارے ہاں پرابلم کہاں سے ہوا ہے؟ پرابلم ہوا ہے میڈیم آف انسٹرکشن سے. ہم نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہم انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے. ذریعہ تعلیم تو دنیا کے کسی ماہر تعلیم سے آپ بات کر لیں، وہ تو مادری زبان ہونی چاہیے. چلیں، یہ ماہرین تعلیم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر کا علم اس بات پر بالکل متفق ہے کہ آپ کے ہاں جو حقیقی علم ہے وہ آپ کی جو مادری زبان ہے اس کے ذریعے سے امپارٹ ہوتا ہے. یعنی آپ پہلے ہی مرحلے میں اگر بچے کو کسی دوسری زبان کو ذریعہ تعلیم بنا دیتے ہیں تو حقیقت میں آپ علم میں اور اس کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں. وہ ساری زندگی اس دیوار کو ڈھاتا رہتا ہے اور پھر اسی سے ٹکرے مار کے ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے اس وقت بھی، یعنی میرا احساس یہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا بہت قیت الرجال ہو گیا، اعلیٰ درجے کے لوگ نہیں پیدا ہوتے. مجھے کبھی اس سے اتفاق نہیں ہوا. میرے نزدیک اللہ تعالیٰ جس طرح عورتوں اور مردوں کا توازن قائم رکھتا ہے، اسی طرح صلاحیتوں کا توازن بھی قائم رکھتا ہے. اعلیٰ ترین لوگ، اعلیٰ ترین شاعر، اعلیٰ ترین ادیب کرتا رہتا ہے پیدا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے ان کے لیے تعلیم، تربیت اور ان کی قبولیت کے کیا مواقع پیدا کیے. یعنی کتنے لوگ ہیں جو دیہات میں آپ سے عرض کرتا ہوں غیر معمولی ذہانت کے ساتھ آپ کے انہی فیصلوں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی دوسری زبان کا ایپٹیچیوڈ نہ رکھتا ہو. آپ کہتے ہیں نا علم کا دروازہ ایزی کو لے، لینگویجز سکھائیے، لیکن جو علم ہے وہ اصل میں آپ کی اپنی زبان ہے جس کے اندر سے نکل کے جاتا ہے بنیادی طور پر. تو اس طرح کے جو مصنوعی معاملات ہم نے طے کر رکھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ زبان کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ زبان محض ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہوتی. زبان اپنا کلچر رکھتی ہے، اپنی تہذیب رکھتی ہے. آپ اس کے اندر جو شخصیات پیدا کر چکے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنتی ہیں، ان سے وہ انسپریشن حاصل کرتے ہیں. وہاں سے در حقیقت انسان کی شخصیت کی تعمیر ہونی شروع ہوتی ہے. میں جب اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسکول کے زمانے ہی میں وہ جو ہماری تہذیبی شخصیات ہیں وہ بالکل متعین ہو کر سامنے آ گئی تھیں، اور جن میں مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو میں اپنا آئیڈیل قرار دے سکتا ہوں. تو یہ اب آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد آپ کے بچوں کے لیے اقبال اور غالب، تو یہ اب آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد آپ کے بچوں کے لیے اقبال اور غالب اور فردوسی اور رومی اور ابن تیمیہ اور شبلی، یہ اجنبی لوگ ہوں گے. ذرا انتظار کریں تھوڑی دیر کے لیے. تو آپ کے خیال کے مطابق یہ محض شخصیات ہیں جو ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ تہذیب ہے، یہ آپ کی تاریخ ہے، یہ آپ کے آدرش ہے. ان کے اندر آپ کی قومی شخصیت نمودار ہوئی ہے. یہ سب کچھ آپ کھو دیں. کسی کو